उफ, अल्लाह कौन है जिसे सुकून नहीं, मचाल है कोई सुकून से नहाने दे। वो अपने गिले बदन पर टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकलती बजते फ़ोन को कान से लगा चुकी थी। निकाह मुबारक जानम। फ़ोन से आती आसिम खान की आवाज़ सुनते मीरब के हाथ से टॉवल गिरते इसे बेलिबास कर गया था। इसने एक सेकंड की देर किए बगैर टॉवल अपने बदन पर वापस लपेट लिया था। हा 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 जानम, अभी अपने इस खूबसूरत बदन का दीदार न करवाओ, वो मैं कल सुकून से वैसे भी करने वाला हूँ। अभी मुझे बेचैन करोगी तो मुश्किल होगी तुम्हारी नन्ही जान को। निगाहे यार, ये खान मेंशन के लाउंज का मंजर था, जहाँ खान मेंशन के सभी अफराद चाय पीने के साथ साथ इंतहाई खुशगवार माहौल में बैठे गपशप लगा रहे थे। तभी आसिफ खान की एंट्री हुई, जो अपने ऑफिस से थका हारा लौटा था और लाउंज में सभी अफराद को देखकर सबको सलाम करता वहीं सोफे पर ढह गया और थके थके से अंदाज में सोफे की पुश्त से सर टिकाकर वो अपनी आंखों को बंद करते अपने थकन से चूर असाब को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। आसिम बेटा, क्या हुआ? आज मामूल से ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। तभी इसकी इस कंडीशन को देखते दादा जान की भारी बारोब आवाज़ इसको सुनाई दी तो इसने अपनी आंखों को खोलकर मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखा था। दादा जान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से ऑफिस में काम का प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से मैं सुकून से सो नहीं पा रहा हूँ। इसने माथे की उभरी रगों को 2 उंगलियों से मसलते हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ताकि अब्दाल खान की दूर अंदेश नज़रों से वो अपने अंदर की कैफियत को छुपा सके। अब्दाल खान ने हुनकारा भरा, इधर हमारे पास आओ। हाथ बढ़ाकर उन्होंने आसिम खान को अपने पास आने का हुक्म दिया, जिस पर वो सरखम करता थोड़ी देर में ही इनके पास इनके बराबर में बैठ चुका था। दादा जान, क्या बात है, आज आप भी घर की रौनक का हिस्सा बने हुए हैं, वरना तो आप 9 बजे ही अपने कमरे में बंद हो जाया करते हैं। इसने अब्दाल खान की शहद रंग आंखों में देखते शौक लहजे में पूछा। इनकी आंखों में देखने पर इसको वो सितमगर बेसाख्ता याद आई, जिसकी आंखों का रंग हूबहू इसके दादा जान की आंखों जैसा था। घर में खुशी का माहौल था तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी देर के लिए इस माहौल का हिस्सा बन जाएं। बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे हम। सोचा तुम्हें ये खुशी की खबर सुनाकर फिर ही सोने के लिए अपने कमरे में जाएंगे। क्या हुआ चंगेज़ खान, आपकी कहीं लॉटरी तो नहीं निकल आई है क्या? इसने शरारतन इनकी तरफ झुकते सरगोशी करते पूछा और अपनी अम्मा जान के ट्रे सामने करने पर इसने एहतियात से चाय का कप ट्रे में से उठा लिया। बरखुरदार, तुम्हें शायद याद हो कि ना हो, मगर हमने आज सुबह नाश्ते की टेबल पर बताया था कि आज मीरब के रिश्ते के लिए मेरे दोस्त की फैमिली कनाडा से आ रही है। बस ये एहतमाम उसी खुशी में है। अब्दाल खान ने मुस्कुराते चेहरे से बताया, जो गर्म चाय के एनहमाक से घूंट भर रहा था, जबकि इनकी बात सुनकर आसिम खान को छू लगा था और गरम गरम चाय कप से छलक कर इसकी सफ़ेद शर्ट को दागदार करने के साथ साथ इसके जिस्म को भी जला गई थी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा बेटा? ध्यान से, शर्ट उतार दो अपनी, कहीं छाले ही ना बन जाएं। उन्होंने चाय का कप इसके हाथ से लेते सरजंश करने वाले अंदाज में फिक्रमंदी से कहा और इसको शर्ट उतारने का कहा, जिस पर वो सबकी मौजूदगी का ख्याल करते बोला, दादा जान, मैं चेंज करके आता हूँ। इससे पहले कि दादा जान आसिम खान को कुछ कहते, जब वो सोफे से उठता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से उठकर निकलता चला गया। आसिम खान के भारी कदम अपने कमरे की तरफ उठ रहे थे। चाय के गिरने से जो इसके सीने से जलन हो रही थी, वो इससे कई कदरें कम थी जो गर्म उबाल इसके सीने में उठ रहे थे। इसने तकलीफ से अपने सीने को मसला और शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोल दिए। राहदारी से गुजरते इसको गुलाबी आंचल की झलक दिखाई दी, जो राहदारी के मोड़ पर अपनी ज़रा सी झलक दिखलाकर छुप भी गई। इसके दिल की बेचैनी हद से सवा हुई और मुत्तरिब से अंदाज में इसने अपने सीने को मसला और सर झटका गोया। सर झटक कर इसने अपने जहन पर सवार इस सितमगर के ख्याल को निकालना चाहा हो। अपना कमरा आने पर इसने अपने कमरे के सामने मौजूद इस सितमगर के कमरे के बंद दरवाजे को हसरत से देखा और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में चला गया।
کمرے میں آ کر اس نے اپنی شرٹ کے تمام بٹنوں کو کھول کر اپنے وجود کو شرٹ کے بھاری بوجھ سے آزاد کیا اور اپنے سینے میں دہکتے آگ کے بھانبڑوں کو بجھانے کے لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس نے شاور چلا کر شیشے کی دیواروں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور اپنے تنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب شاور کا ٹھنڈا پانی اس کے تنے اعصاب کو کافی حد تک پرسکون کر چکا تھا، اس نے شاور بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا کھانے کا کچھ ارادہ نہ تھا کیونکہ دادا جان کی بات کو سن کر اس کا دل اب کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ایک اندیکھی اجنبی سی بے چینی تھی جو اس کو ایک پل بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ دادا جان کا یہ فیصلہ اس کو ایک آنکھ نہ بھایا، مگر جانے کیسے اس خبر کو سن کر وہ اس وقت خاموشی اختیار کر گیا۔ وہ کل صبح ان سے اس ناانصافی پر حتمی بات کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی اور کمرے میں نیم اندھیرا کیے وہ سیدھا بالکنی میں آیا اور وہاں بنی سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھ کر وہ سگریٹ کا ناگوار دھواں اپنے اندر اتارنے لگا۔ عبدال خان اس گھر کے سربراہ جن کی حکم اور مرضی کے بغیر خان مینشن میں موجود کسی افراد میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ان کے حکم کے خلاف جا سکے۔ بیٹے جو اب بڑے ہو گئے تھے اب بھی ان کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کا ہر کام شروع کرتے تھے۔ عبدال خان کی کوئی لمبی چوڑی فیملی نہ تھی، بس ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام عرش عبدال خان، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے عادل خان رکھا اور چھوٹی بیٹی کا نام انہوں نے نور العین رکھا تھا۔ سب بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے۔ عرش عبدال خان کی دو بیٹیاں تھیں جن کا نام زہرش اور سہرش تھا۔ عادل خان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے بعد کوئی اور بچہ پیدا نہ ہوا۔ بیٹے کا نام انہوں نے بڑی محبت سے عاصم خان رکھا تھا اور ان کی چھوٹی بہن کے ہاں ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ عرش عبدال خان خیر سے اپنے بچوں کی شادیوں کے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھیں، جبکہ عادل خان اور نور العین کو ابھی یہ فرض ادا کرنا تھا۔ نور العین اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شاہ مینشن میں ہی رہتی تھیں۔ عبدال خان نے اپنی نواسی میرب کا رشتہ اپنے پوتے کے لیے بچپن سے ہی مانگ لیا تھا، لیکن یہ بات صرف گھر کے بڑوں کو ہی پتہ تھی۔ بچوں کے اس فیصلے میں شامل نہ کیا گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے بڑے ہو کر کسی دباؤ میں آ کر اس رشتے کو نبھائیں۔ اگر واقعی میں جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں تو اس رشتے کی باقاعدہ مضبوط بنیاد فراہم کریں گے۔ تب تک گھر کے بڑوں نے اس نیک خیال کو صرف اپنے دلوں میں ہی چھپا کر رکھنا بہتر سمجھا۔ اب جب بچے بڑے ہو گئے تو عبدال کو بچوں کی شادی کا خیال آیا۔ میرب بہت صابر بچی ثابت ہوئی تھی۔ میرب سے جب اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے خاموشی سے گھر کے بڑوں کے اس فیصلے پر اپنا سر جھکاتے ہوئے اپنی رضامندی کو ظاہر کر دیا، مگر عاصم مزاج کا ذرا تیکھا تھا۔ اس کی رائے جاننا عبدال خان کو ضروری محسوس ہوا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنے پیارے دادا جان کے لیے کسی فیصلے سے کبھی اختلاف نہیں کرے گا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ عاصم خان یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرے۔ اسی لیے یہ جاننے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر گھر میں میرب کے رشتے کی بات چھیڑ دی تھی اور عاصم سے بھی جھوٹ بولا کہ آج میرب کو ان کے دوست کے کینیڈین فیملی نے پسند کر لیا ہے۔ عبدال خان نے جب عاصم کو یہ سب بتایا تو انہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اخذ کر لیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب بس انہیں اپنے پوتے کا انتظار تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے پوتے کے دل میں کچھ ہوا تو وہ ان کے پاس آ کر ان سے ضرور اپنی بات منوانے پر زور دے گا، اور یہی ہوا۔ عبدال خان کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا۔ جب اگلی رات کو وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئے تو عاصم خان نے ان کو آڑے ہاتھوں جا لیا۔ دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ بیڈ کے ایک کونے پر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتے اس نے ان کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی بادامی رنگ آنکھوں کو گاڑتے ٹھوس لہجے میں کہا، برخوردار، کوئی خاص بات ہے کیا؟ پاس پڑے حقے کا گھونٹ بھر کر انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی دادا جان، سمجھ لیں میں آپ سے جو بھی بات کہوں گا وہ آپ کے لیے عام ہرگز نہیں ہوگی، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر عبدال خان کے کان کھڑے ہوئے تھے اور وہ ذرا سا اٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئے۔ دادا جان، میں چاہتا ہوں آپ اپنے اس کینیڈین پلٹ فیملی کو میرب کے رشتے سے صاف انکار کر دیں، اس نے مضبوط لہجے میں بات مکمل کی۔ مگر کیوں؟ اس کے لیے کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا؟ عبدال خان نے اپنے پوتے سے مینی خیز لہجے میں پوچھا۔
ابدال خان کی بےتاب شہد اگی نظریں مسلسل عاصم خان کے چہرے پر ٹکی تھیں، جو اس کے چہرے کے تاثرات کو باغور دیکھتے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوششوں میں تھیں۔ دادا جان، میں میرب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے گلا کھنکار کر بلاخر اپنے مدعے کی بات کی، جس پر ابدال خان کے تاثرات میں بجائے نرمی آنے کے سختی چھا گئی۔ میرب کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم نے میرب کا رشتہ طے کر دیا ہے برخوردار۔ اگر کوئی اور بات کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہم تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ تلملا کر بولا، دادا جان، میں میرب کو چاہتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف اسی کو اپنے دل میں بسایا اور اپنا مانا ہے، اور آپ یہ سب کر کے میرے جذبات سے کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے کہا۔ دادا جان کے فیصلے کو سن کر اس کا دل تو کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن وہ ابھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جس سے وہ بجائے سنوارنے کے اپنا کام خود ہی تمام کر بیٹھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کہا، دادا جان، کیا آپ کا وہ کینیڈین پلٹ دوست اپنے پوتے سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس نے ابدال خان کو ایموشنلی بلیک میل کرتے شدت جذبات سے قائل کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبات کے طوفان کے دوران ابدال خان کے چہرے پر چھائی میناخیز مسکراہٹ کو دیکھ ہی نہ سکا۔ برخوردار، کل شام کو میرا بیٹی کا نکاح ہے، اس لیے وقت پر آ جانا، جاتے وقت لائٹ بند کرتے جانا، ابدال خان باروب لہجے میں کہہ کر حقے کی چلم حقے پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اپنے دادا جان کے اس باروب سخت انداز پر وہ غش کھا کر رہ گیا۔ دادا جان، اس نے اپنے دادا جان کی بند آنکھوں کو دیکھتے انہیں ایک بار پھر سے بے بسی سے پکارا، مگر اس کی پکار پر دوسری طرف جواب ندارد تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، یہ صاف اشارہ تھا کہ وہ اب اس کی کوئی بھی بات نہیں سنیں گے، جس پر وہ غصے سے پیچوتاب کھاتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچا اور ایک نظر مڑ کر اپنے دادا جان کی طرف دیکھا، جو اس کی کیفیت سے انجان بنتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں موندے سونے کی اداکاری کر رہے تھے۔ اس نے غصے سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرے کی ساری لائٹس آف کی اور ٹھا سے دروازے کو کھولتا بنا دروازے کو بند کیے ان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے جب ابدال خان کو یقین ہو گیا کہ وہ اب چلا گیا ہے تو وہ سائیڈ لیمپ جلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کے کھلے دروازے تک آئے اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، جس پر پورا کمرہ روشنیوں میں نہلا گیا۔ انہوں نے اپنے کمرے سے نکل کر خالی راہداری کو شریر نظروں سے دیکھا، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا جان سے پیارا لاڈلا پوتا غصے سے تنفن کرتا گزرا تھا۔ اپنے پوتے کی ان بےتابیوں سے لطف اندوز ہوتے ابدال خان نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ عاصم خان کے اس جارحانہ انداز کو انہوں نے اسے بدتمیزی کے زمرے میں ہرگز نہ لیا تھا، بلکہ ابدال خان نے اس کی جارحیت پر کھل کر مسکراتے سوچا کہ لگتا ہے معاملہ چاہت سے بھی آگے کا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہوگا، مگر تم سے بات کر کے ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں تو پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ مگر عاصم خان، ہم بھی تمہارے دادا جان ہیں۔ کل جب اچانک ہم تمہارے سر پر بم گرائیں گے تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے دل میں تمہاری کتنی چاہت اور اہمیت ہے، کیونکہ ہم تمہارے دادا جان ابدال خان بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج کی رات تمہاری سولی پر لٹکے ہی گزرے گی، نہ تمہیں نیند آئے گی اور نہ ہی تمہیں سکون ملے گا۔ من میں ہی اس کے چہرے کے تاثرات سے ہز اٹھاتے وہ کمرے کو بند کرتے واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے۔ دوسری طرف اس نے اپنے کمرے میں آتے اپنے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اب غصہ کمرے کی بے جان چیزوں پر نکال کر وہ نیچے مخمل کے قالین پر بیٹھا، بیڈ کی سائیڈ پر ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کو ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور گہرے گہرے کش بھرتے اپنے اندر آگ کے ابلتے لاوے کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دادا جان، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے اپنے پوتے پر ایک غیر کو ترجیح دی۔ دادا جان، اپنی یہ انسلٹ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے، اتنا دور چلا جاؤں گا کہ دادا جان آپ مجھے میری شکل کو دیکھنے کو ترسیں گے۔ آپ مجھے اپنی آنکھوں کا نور اور سینے کی ٹھنڈک کہتے ہیں نا، تو اب میں آپ سے یہ دونوں چیزیں چھین لوں گا۔ میں خود کو تباہ کر ڈالوں گا، مگر آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا۔ اس نے مٹھی بند کر کے زور سے نیچے فرش پر بچھے قالین پر مکہ مارتے کہا۔ اس دھکم پیل میں اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا اور کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ کی پشت کو شدید زخمی کرتا اس کے ہاتھ میں انگلیوں کے درمیان پیوست ہو گیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، شاید جس کی وجہ سے وہ اس کانچ کے ٹکڑے کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے ہاتھ کا درد اس کو بے چین کرنے کی بجائے سکون پہنچا رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ معمولی سا درد کچھ بھی نہیں تھا جو اس وقت اس کا دل سہ رہا تھا۔
اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل پر کلہاڑی رکھ کر اس کے دل کو دو ٹکڑوں میں چیر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ سے خون بہتا اس کی کوہنیوں کو بھگو رہا تھا، مگر وہ بے نیاز بنا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا جب اسی کشمکش میں اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے آ کر بجایا تھا۔ "Who the hell's at the door?" اس نے حلق کے بل اس قدر زور سے چلا کر پوچھا کہ دوسری جانب میرب کا کمزور دل مقابل کے غصے پر تیزی سے دھڑکا تھا اور وہ ڈر کر اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ جو اس کے کمرے میں سے آتی توڑ پھوڑ کی آوازوں پر پریشانی سے اس کے کمرے کی طرف آئی تھی، کمرے سے باہر آتی اس کی گھراہٹ پر کام کر رہ گئی۔ "عاصم لالا، میں ہوں." اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر دھیمے لہجے میں کہا۔ دروازے کے پار اس ستم گر کی آواز پر اس نے گہرا سانس بھرا اور کمرے میں بکھری چیزوں پر سے پھلانگتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا، اور جو ہی اس نے دروازے کو کھولا تو اپنے سامنے کھڑی اس ابصرہ کو دیکھ اس کے جلتے دل کو جیسے کوئی قرار مل گیا تھا۔ "تم یہاں؟" اس نے بظاہر عام مگر سرد لہجے میں پوچھا، جو اس کے مزاج کا خاصا تھا۔ وہ آپ کے کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر دوسری نظر ڈالے بغیر وہ اپنی انگلیوں کو باہم مسلتی، نظریں جھکائے اس کی فکر میں پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے یاقوتی لبوں سے نکلتا ہر ایک لفظ اس کے زخمی دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ "ایوری تھنگ اٹس فائن نا؟" اس نے پلکیں جھپک جھپک کر پوچھا تو وہ دل ہی دل میں اس بات کا قائل ہوا کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی اس کو اپنی ہر ایک ادا سے گھائل کرنے کا خوب فن رکھتی ہے۔ "یا اٹس آل رائٹ، جاؤ تم یہاں سے." اس نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی کی ابری نس کو مسلتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اور اسے سختی سے یہاں سے جانے کا کہتے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا جب میرم نے دروازے کے بیچ حائل ہوتے اس کے اسی ہاتھ کو پریشانی سے تھام لیا۔ "لالا، یہ کیا آپ کا ہاتھ زخمی ہے؟ کانچ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں؟" اس کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی جب وہ اپنا ہاتھ اس کے مومی ہاتھ سے چھڑوا کر درستگی سے بولا، "تمہیں جانے کے لیے کہا ہے نا، جا کیوں نہیں رہی ہو تم یہاں سے؟" عاصم خان کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی مزید اس کے سامنے رہی تو وہ کہیں اس کے سامنے اپنے مزور جذبات کو عیاں ہی نہ کر بیٹھے۔ اپنے دل کی کیفیت کو چھپانے کے لیے وہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی تھی کہ اس کی حالت سے بے نیاز اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ "پیچھے ہٹیں، مجھے دوا لگانے دیں، پھر چلی جاؤں گی." اس نے زبردستی کمرے میں داخل ہوتے دھونس بھرے لہجے میں کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کو کھولتے فرسٹ ایڈ کٹ کو ڈھونڈنے لگی، جبکہ وہ اس کی منمانی پر لب بھینچ کر صوفے پر بیٹھ گیا، لیفٹ سائڈ پر سب سے نچلے دراز میں۔ وہ جو ایک ایک دراز کو کھول کر چیک کر رہی تھی، اس کے بتانے پر وہ اسی دراز کو کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر اس کی طرف بڑھی اور فرسٹ ایڈ کٹ کو سامنے والی ٹیبل پر کھول کر رکھتے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ سے کانچ نکالا اور اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ اس دوران عاصم خان خاموشی سے اس کی تمام کارروائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ "تمہیں پتہ ہے کل تمہارا نکاح ہو رہا ہے؟" دادا جان کے کسی کینیڈین دوست کے بیٹے کے ساتھ اس نے اس کے گلابی چہرے کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے جس اذیت سے پوچھا تھا وہی جانتا تھا۔ اپنی متاع حیات کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کا سوچ کر ہی اس کا دل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ "جانتی ہوں." اس نے پٹی کرتے اس کی طرف دیکھے بغیر دانستہ نظریں جھکائے دھیمے سروں میں جواب دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی عاصم خان کی سہالت کی وجہ وہ خود ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اسے اپنی اماں جان کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی منگ ہے، اور کل شام کو اس کا عاصم خان کے ساتھ نکاح تھا۔ پہلے جب اس نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا تب وہ اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، اور اس کے منہ سے بے ساختہ اس کے لیے لالا نکل گیا جو وہ ہمیشہ سے اس کو بولتے آئی تھی۔ اس کی ماں کے منع کرنے پر وہ اب اسے کم ہی مخاطب کیا کرتی تھی، لیکن اب جب وہ عاصم خان کے خوف کے حصار سے تھوڑا آزاد ہوئی تو اس نے اب دانستہ عاصم خان کو لالا کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ مگر ایک طرف میرب کو اس کے کمرے کی حالت بھی پریشان کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کے ساتھ اس نکاح سے خوش نہیں تھا جو اس نے اپنے کمرے کی یہ حالت کر دی؟ کہیں وہ کسی اور میں انوالوڈ تو نہیں؟ اس سوچ کے آتے اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر عاصم خان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ جو اپنی بے اختیاری میں اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے دیکھنے پر فوراً سے نظروں کا رخ پھیر کیا۔ وہ پٹی کرتے وہاں سے اٹھنے لگی جب اس نے بے ساختہ اس کی گوری کلائی کو تھام کر پوچھا،
کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ اتنا کہتے اس نے اس کی کلائی کو نامحسوس طریقے سے چھوڑ دیا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور غیر ارادی طور پر وہ یہ حرکت کر بیٹھا تھا، جس پر وہ اس کی خود پر پڑتی نظروں پر دل میں شرمندہ بھی ہوا تھا۔ جبکہ میرو نے اس کی طرف رخ پھیر کر دیکھا۔ جی میں خوش ہوں، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے سیدھا سا جواب دیا، اور جواباً پوچھ بھی لیا کہ کیا وہ بھی اس کے ساتھ کو پا کر خوش ہے جیسے کہ وہ خوش ہے؟ اور پھر وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو پرکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس بار حیران ہونے کی باری عاصم خان کی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ اپنی بات کہہ کر گڑبڑائی۔ اسے اپنے نانا جان سے کیا گیا اپنا وہ وعدہ یاد آیا کہ وہ عاصم خان کے سامنے اپنے رشتے کی بات نہیں کرے گی، اس کے سامنے یہی ظاہر کرے گی کہ اس کا رشتہ کینیڈا سے آئی فیملی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اب صحیح معنوں میں اسے عاصم خان کی حالت کا ادراک ہوا تھا۔ وہ جو پہلے اپنے دل میں اس خدشے کو پالے پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں عاصم خان کسی اور میں انوالو تو نہیں، کمرے کی بکھری حالت کو دیکھ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اس کے زخم کو دیکھ کر نرم لہجے میں تاکید کرتے کہا، میرا مطلب ہے کہ اب آپ اپنے زخم کا خیال رکھیے گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ بغیر کچھ کہے اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ ساری رات انگاروں پر لوٹتا صبح ہوتے ہی بغیر کسی کا سامنا کیے شاہ مینشن سے فرار ہو گیا۔ شام 7 بجے کا وقت تھا۔ نکاح کی رسم کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، بس انتظار تھا تو دولہے صاحب کا، جو صبح سے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ بابا جان، ہم نے کہا تھا نا آپ سے، آپ سب سچ بتا دیں عاصم کو، مگر آپ نے نہیں بتایا۔ اب دیکھیں باہر سب مہمان جمع ہیں اور وہ کمبخت ابھی تک نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ عادل خان نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلتے کہا، تم فون کرو، اسے جلدی آنے کا کہو۔ دادا جان نے عادل خان کی بات کو سن کر کہا، بابا جان اگر وہ میری کال اٹھاتا تو میں آپ کے پاس ہی کیوں آتا؟ اس نے عبدال خان کی بات پر گہرا سانس بھر کر کہا، برخوردار، تمہارا بیٹا بہت پہنچی ہوئی شے ہے، اب اس بے قابو گھوڑے کو ہم خود ہی نتھ ڈالیں گے۔ تمہارے بھروسے رہے تو ہو گیا کام تمام۔ یہ میرے موبائل پر ذرا اس کا نمبر ملا کر دیکھو۔ دادا جان نے عادل خان کی طرف دیکھتے شریر لہجے میں کہا، اور اپنے کرتے سے موبائل نکال کر عادل خان کی طرف بڑھایا۔ بابا جان آپ کا ہی پرتو ہے، ہم تو پھر بھی مزاج کے نرم ہیں، جبکہ وہ تو آپ کا بھی سرا نکلا ہے۔ اس کا نمبر کال لسٹ سے نکال کر موبائل کو کان سے لگاتے عادل خان نے اپنے بابا کی طرف دیکھتے خفت سے بھرپور شریر لہجے میں کہا، جس پر دادا جان نے عادل خان کو مصنوعی گھڑی سے نوازا تھا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم دادا جان، بتائیے کیا حکم ہے آپ کا؟ بھاری لہجے میں عاصم خان نے کہا، اور ہمیشہ کی طرح عزت و احترام سے سلام میں پہل کرتے ان کے فون کرنے کی وجہ پوچھنا چاہی۔ اسپیکر پر عاصم خان کی آواز سن کر دادا جان نے کہا، اسپیکر پر فون ڈالو۔ عادل خان نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے موبائل کا اسپیکر آن کر دیا۔ برخوردار، ابھی کے ابھی فوراً گھر آؤ۔ دادا جان نے بھاری باروب آواز میں عاصم خان کو گھر آنے کا حکم دیا۔ دادا جان میں آفس کے کام میں ذرا مصروف ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پہلی بار اس نے اپنے دادا جان کے حکم کو سن کر ٹال مٹول سے کام لینا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا دادا جان اس کو گھر پر کیوں بلا رہے تھے، اور اس کے لیے اپنی پسندیدہ عورت کو اپنی نظروں کے سامنے کسی دوسرے کے نام ہوتے دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، فوراً یہاں پہنچو، ورنہ جہاں بھی بیٹھے ہوگے تم، ہم وہاں آ کر بنا دیکھے تمہاری چھترول شروع کر دیں گے۔ اس لیے اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو فوراً گھر پہنچو۔ تمہاری وجہ سے ہم نے فنکشن کو روک رکھا ہے کہ ہم ہمارے لاڈلے پوتے کے بغیر اس فنکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ادھر پوتے کو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ دادا جان نے اس کی اچھی خاصی چھترول کرتے اس کو سختی سے گھر آنے کا حکم سنایا، جس پر اس نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں اپنے آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ عادل میاں کیا بات ہے، بہت خوش ہو رہے ہو تم؟ فون کال بند ہوتے ہی جب عبدال خان کی نظر عادل خان کے چہرے پر مچلتی مسکراہٹ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے کرہتگی سے پوچھا، بابا جان ہم صبح سے اس کمبخت کو کالیں کر رہے تھے اور اس نے ہماری ایک کال تک کو نہیں اٹھایا، جبکہ ہم سے تو اس کی کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس نے آج صبح سے ہی ہم سے رابطہ منقطع کر رکھا تھا، اور جن کے ساتھ اس کی ناراضگی تھی ان کے ایک ہی بلاوے پر اب دوڑا چلا آ رہا ہے۔ کیا چیز ہے یہ لڑکا؟ انہوں نے خفت سے دیکھتے اپنی مسکراہٹ کا راز بتایا۔ جل کیوں رہے ہو ہم سے عادل میاں؟
माना कि वो बेटा तुम्हारा है, मगर जो मोहब्बत व उनसियत उसे मुझसे है शायद वो तुमसे ना हो, और जो तुमसे है शायद हमसे ना हो। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा लाडला है वो, लाख हमसे नाराज़ सही, मगर इतना यकीन है हमें इस पर कि वो हमारी किसी बात को कभी रद्द नहीं कर सकता। हमारे कहे को हमेशा हरफ आखिर समझकर माना है उसने। हम भला अपने लाडले की ख्वाहिश को रद्द कर सकते थे? अब्दाल खान ने आदिल खान के कंधे पर हाथ रखते मोहब्बत से कहा। इनके लहजे में अपने पोते के लिए वो मान और मोहब्बत थी जिसको महसूस करते आदिल खान दिल से मुस्कुराए थे। बाबा जान, मैं क्यों जलूंगा आपसे, बल्कि मुझे तो फ़ख्र है कि मेरी औलाद को मेरे बाबा जान से इस हद तक मोहब्बत उनसियत है। बाबा जान, आप हमारा कीमती असासा हैं, बाकी सब कुछ बेमानी है। आदिल खान ने अपने कंधे पर रखे अब्दाल खान के हाथ को नरमी से थामकर बोसा देकर कहा, जिस पर अब्दाल खान मुस्कुरा दिए और फिर वो अपने कमरे से निकलते बाहर मेहमानों में आ गए, जहाँ पर सब मेहमान तकरीब के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। नीचे पहुंचकर उन्होंने सबको इत्तला दी कि आसिम को किसी काम के सिलसिले में देर हो गई थी, जिसकी वजह से सबको ताख़ीर का सामना करना पड़ा। आसिम खान के आते ही तकरीब का आगाज़ कर दिया जाएगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद आसिम खान मैंशन के गेट के बाहर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। वो गाड़ी से उतरा और खान मैंशन की सजावट को तलख नज़रों से देखकर खान मैंशन के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्योंकि इसमें अभी सबका सामना करने की हिम्मत ना थी, इसने कमरे में आकर अपनी शर्ट को उतारते साइड पर फेंका और कबर्ड की तरफ बढ़ने ही लगा था जब इसकी नज़र बेड पर पड़ी खूबसूरत स्याह और गोल्डन काम वाली एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी पर जा ठहरी। दादा जान, इस ज़्यादती के लिए मैं आपको कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। चला ले जितनी छुरियाँ चलानी हैं आपने मेरे सीने पर, मगर वादा है आपसे गिन गिन कर सूद समेत बदले लूँगा आपसे। इसने अपने दादा जान की इस शरारत पर तलखी से सोचा और शेरवानी को अनपैक करते वॉशरूम में बंद हो गया। वो शेरवानी पहनकर बाहर आया ही था कि जब इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। अब्दाल खान इसकी तारीफ़ करते बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़े थे। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए मेरे पोते को। उन्होंने स्याह रंग की शेरवानी में इसकी खिलती रंगत को देख बेसाख्ता इसकी नज़र उतारते कहा, दादा जान, आपने इस शेरवानी का यूँ एहतमाम किया है जैसे आपकी कैनेडियन पलट फैमिली का निकाह मेरे साथ तय है। इसने जले पैर की बिल्ली की मानद करते हुए कहा, जिस पर दादा जान बेख्तियार मुस्कुराए थे, जबकि आदिल खान ने तो अपने बेटे के बिगड़े तासुरात को देखते अपनी मुस्कुराहट को बामुश्किल छुपाया था। हाँ, तो मेरा पोता किसी से कम है क्या? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मेरे दोस्त के बेटे का निकाह है, मगर मेरा पोता मेरी जान है। अगर आज तुम नहीं आते तो मैं इस तकरीब को होने ही ना देता। इस तकरीब का क्या फ़ायदा जिसमें मेरा पोता ही शामिल ना हो। वो बात करते करते जाने क्यों अब दीदा हो गए। कहीं इनके दिल में ये डर बैठ गया था कि शायद वो आज ना आता। अगर वो इनकी कॉल ना उठाता तो उन्होंने यही समझना था कि इनका लाडला पोता इनसे खफा होकर घर छोड़कर चला गया। दादा जान, प्लीज़, पहले ही आप मुझे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर चुके हैं, अब मज़ीद नहीं। इनकी शहद रंग आँखों में नमी को देख वो तड़प उठा था और जल्दी से इनके आँखों के किनारों की नमी को साफ करते बोला, अगर तुम नहीं आते तो हम खुद को कभी मुआफ़ नहीं करते इसके लिए। क्योंकि इससे पहले कि वो अपने इमोशन में बहकर मज़ीद इमोशनल होकर वक्त से पहले सब राज उगल देते, जब आदिल खान जल्दी से बोले, बाबा जान, आसिम तैयार है, अब हमें नीचे चलना चाहिए। आदिल खान ने अब्दाल खान के कंधे पर हाथ रखकर मैंने खेजी से कहते इन्हें घूर कर देखा, जिस पर दादा जान को होश आया कि अभी वो क्या करने जा रहे थे, और फिर इनके कंधे से आदिल खान ने नामहसूस तरीके से अपना हाथ हटा लिया और फिर वो दोनों आसिम की पेशानी पर बारी बारी बोसा देकर इसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए दिल में हज़ारों दुआएं देते इसके हमरा कमरे से बाहर निकल गए। आसिम खान ने हॉल में कदम रखा तो सब मेहमानों की बेसाख्ता नज़रें इसके खूबसूरत वजीहा चेहरे पर ही ठहर गई थीं। वो था ही इतना खूबसूरत, मैदे जैसा गोरा रंग और अनाबी होंठों की मुस्कुराहट और चेहरे पर घनी बेयर्ड का साया इसकी शख्सियत को बारो बनाने के लिए काफ़ी था। हॉल में आकर दादा जान ने इसको अपनी कैनेडियन दोस्त की फैमिली और इनके बेटे से मिलवाया। इसने किन आँखियों से फराज को देखा था, इसको देख वो बेचारा ठीक से इससे सलाम भी ना ले सका। बात इससे क्या खाक करता।
आसिम ने दिल में सोचा, दादा जान ने पता नहीं इसमें क्या सोचकर मीरब को इस उल्लू के पट्टे के साथ बांधने का इरादा कर लिया है। अब इसका दिल कर रहा था कि इससे पहले निकाह की रस्म शुरू हो वो मंजर से ही गायब हो जाए, इससे पहले कि वो अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाता। जब दादा जान इसकी पुश्त पर हाथ रखते इसको लिए स्टेज की तरफ बढ़ गए, जिस पर बदले में वो एहतजाज भी न कर सका। स्टेज पर पहुंचकर आसिम खान ने यूं ही मौलवी साहब को दादा जान के कहने पर निकाह पढ़वाने का हुक्म दिया तो इसने वहां से निकलना चाहा। जब अब्दाल खान के एक बार फिर से भारी हाथ ने इसको ऐसा करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि इनका वो कैनेडियन पलट फैमिली का बेटा भी अपने बाप के साथ स्टेज पर आ गया था। कहाँ? दादा जान ने नज़रों से सवाल करते पूछा। दादा जान प्लीज़ अब जाने दें, मेरे ज़ब्त को मत आजमाएं, इसने बादामी आंखों में सुर्खी लिए शिद्दत ज़ब्त से कहा। खुद पर ज़ब्त करने के चक्करों में इसके चेहरे का रंग तकरीबन सुर्ख पड़ चुका था। अरे ऐसे कैसे जाने दें हम तुम्हें? निकाह किए बगैर तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अब्दाल खान ने मसनूई खुफकी से कहा। दादा जान वो मैं क्या कहा अभी आपने? इससे पहले कि वो यहाँ से जाने के लिए कोई बहाना घड़ता, जब इसे एहसास हुआ कि दादा जान ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है, इसने हैरत से पूछकर जैसे अपने कानों की तसल्ली करना चाही हो। तुम्हारे गुनहगार कानों ने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम जब तक हमारी नवासी से निकाह नहीं कर लेते तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। उन्होंने अचानक इसकी समातों पर धमाका करते कहा, जिस पर वो अपनी जगह से हिल भी ना पाया। आसिम खान को लगा जैसे इसे कुछ सुनने में गलती हुई हो। सरप्राइज़? कैसा लगा तुमको हमारा ये प्रैंक? तुम्हें क्या लगता है तुम ही हमें सरप्राइज़ कर सकते हो? क्या हम नहीं कर सकते? दादा जान अपनी रौ में बोले जा रहे थे, जबकि वो दम बखुद खड़ा सोच रहा था। जब दादा जान ने फिर से अपनी इसी बात को दोहराया तो वो फर्ते जज्बात से इनके सीने से लग गया। दादा जान ये सब अनबिलीवेबल, आप इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे मुझे, मैंने कभी सोचा ना था। इनसे अलग होकर इसने फर्ते जज्बात से कहा, आसिम बेटा हमें माफ़ करना, मेरे दोस्त ने हमें भी अपने इस प्रैंक में ज़बरदस्ती घसीट लिया था। इनके दोस्त रहमान साहब कान की लौ छूकर बोले तो पूरा स्टेज कहकों से गूंज उठा। यूं थोड़ी देर मजीद छेड़खानियों के बाद उन्होंने वक्त की किल्लत को महसूस करते मौलवी साहब को निकाह पढ़वाने का हुक्म दिया। वो जो बुझे दिल से इस तकरीब का हिस्सा बना था, अब मुस्कुराहट थी कि इसके चेहरे से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके दिल में इस जालिम अप्सरा का ख्याल आया जिसने सब कुछ जानते बूझते हुए भी इसकी हालत पर ज़रा तरस न खाया। इसका इरादा था कि निकाह के बाद वो पहली फुर्सत में इस जालिम हसीना को आड़े हाथों लेगा, जिसकी वजह से इसकी पिछली रात कांटों पर चलते गुजरी थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया और यूं खुशगवार माहौल में निकाह की तकरीब अपने अख्ताम को पहुँचते ख़त्म हो गई। दादा जान का ये प्रैंक दादा जान को बहुत महंगा पड़ गया था, क्योंकि निकाह के बाद इसने मीरब की रुखसती करवाने के लिए ऐसी जिद बांध ली कि बिलाखिर इन्हें अपने पोते की इस फरमाइश को मानते हथियार डालना ही पड़े। इसकी पुरजोर अपील पर घर के बड़ों की रजामंदी से अगले दिन मीरब की रुखसती का तय कर दिया गया। मीरब को जब आसिम खान की जिद का पता चला तो वो बुरी तरह घबरा गई और हाथ मसलते अपने आने वाली ज़िंदगी का सोच रही थी। वो अभी इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, मगर इसने दिल को समझाना चाहा कि आसिम खान इससे मोहब्बत करता है, इसे चाहता है, वो इसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। एक साथ इसके जहन में ऐसी कई सोचें आ रही थी कि इसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। जब इतने में इसकी कज़न सहरिश इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। अरे मीरब, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? थक गई होगी, इधर आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं इस सब को उतारने में। इसको यूं ही मंगनी के भारी कपड़े पहने देख सहरिश ने आगे बढ़ते कहा और इसके दुपट्टे से पिन्ने निकालकर इसके वजूद को जेवरात के भारी बोझ से आज़ाद करने में इसकी मदद करने लगी। हल्का फुल्का तैयार करने के चक्करों में इसकी कज़नों ने इसको दुल्हनों की तरह सजा डाला था और अब जब इन सब चीज़ों के भारी बोझ से इसकी जान छूटी तो इसने ज़रा सुकून का सांस लिया। क्या हुआ मीरब, परेशान हो तुम? सहरिश ने मीरब के चेहरे की परेशानी को पढ़ते कहा। नहीं सहर आपी, आपको नहीं लगता सब इतना जल्दी हो रहा है? इसने कल अपनी रुखसती के बारे में सोचते घबराकर कहा, जिस पर सहरिश ने इसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। गुड़िया, क्यों परेशानी लेती हो तुम? सब अल्लाह पर छोड़ दो। यकीनन अगर सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है तो इसमें ज़रूर कोई मसलियत होगी।
خدا تمہارے حق میں سب بہتر کرے، اور ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ انہوں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تو اس نے ان کے لفظوں میں پنپتی شرارت پر سر جھکا لیا۔ گڑیا، یہ خوبصورت وقت ایک نہ ایک دن ہر لڑکی پر آتا ہے، ایسے میں خود پر پریشانی کو سوار کر کے تم اپنے ان خوبصورت لمحوں کو برباد کر رہی ہو۔ یہ تو دن ہوتے ہی ان کو محسوس کرنے کے، ایک بار جب چلے جائیں تو پھر یہ دن کہاں لوٹ کر واپس آتے ہیں۔ اس لیے میری مانو تو تم گہرا سانس بھر کر اپنی اس ٹینشن کو گڈ بائے کہہ کر اپنے آنے والے خوبصورت وقت کا سوچو۔ سہرش نے اس کے سر پر پیار سے دھپ رسید کرتے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ جو تھوڑی دیر پہلے گھبرا رہی تھی، اپنے دل کی بات ان سے شیئر کر کے اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ اس نے سہرش کا دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر ان کے جانے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے واش روم میں گئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی جب عاصم اس کو نکاح کی مبارکباد دینے کے لیے اس کے کمرے میں انٹر ہوا تھا۔ کمرے میں اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر واپس جاتا، جب اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی تھی، یکدم اس کے ذہن میں اس ظالم حسینہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کو تنگ کرنے کا خیال آیا اور یہی سوچ کر وہ دروازے کو لاک کرتا بالکنی کا دروازہ کھول کر اس طرف چلا گیا تاکہ وہ کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکے، اور بالکنی میں آتے وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے نمبر پر مسلسل کالز کرنے لگا، جبکہ دوسری طرف واش روم میں بات لیتی وہ اپنے کمرے میں بجتے موبائل کی بیل پر کوفت کا شکار ہوتی بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اف اللہ، کون ہے جسے سکون نہیں، مچال ہے کوئی سکون سے نہانے دے۔ وہ اپنے گلے بدن پر ٹاول لپیٹ کر واش روم سے باہر نکلتی کمرے کی بالکنی کے دروازے میں کھڑے عاصم خان کی موجودگی پر دھیان دیے بغیر بجتے فون کو کان سے لگا چکی تھی۔ نکاح مبارک جانم۔ فون سے آتی عاصم خان کی بھاری آواز کو سنتے میرب کے ہاتھ سے ٹاول گرتے سے بے لباس کر گیا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر ٹاول اپنے بدن پر واپس لپیٹ لیا تھا۔ ہا 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 جانم، ابھی تم مجھے اپنے اس خوبصورت بدن کا دیدار نہ کرواؤ، وہ میں کل سکون سے ویسے بھی کرنے والا ہوں۔ ابھی مجھے بے چین کرو گی تو مشکل ہوگی تمہاری ننھی جان کو۔ عاصم خان کے بے باک کہکے پر اس نے سینے سے پکڑے ٹاول کے کونوں کو مضبوطی سے تھامے مڑ کر دیکھا جہاں وہ بالکنی کے دروازے پر کھڑا اس کے فگر کو بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی سے گھبرا کر اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر سے ٹاول گرنے لگا تھا جب اس نے مضبوطی سے ٹاول کے کناروں کو تھام کر دوبارہ گرنے سے روکا تھا۔ آپ یہاں کب آئے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، اور ایسی حالت میں خود کو اس کے سامنے دیکھتے وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی اور شرم سے سرخ پڑتے وہ بے ساختہ اپنے سر کو جھکا گئی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اتنا قریب کہ عاصم خان کی دہکتی گرم سانسیں اس کے چہرے کے معصوم نقش کو جھلسانے لگی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس پر دباؤ بڑھا کر میرب کو اپنے فولاتی سینے کے ساتھ لگا کیا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے آپ۔ اس نے اس کے سینے پر اپنے مومی ہاتھ رکھتے اس پہاڑ کو خود سے دور ہٹانا چاہا جس پر وہ اسے پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کے مزید اتنا قریب ہوا تھا کہ میرب کو اپنا سانس تک لینا محال لگنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، خود بخود پیچھے ہٹ جاؤں گا، بس اتنا بتا دو کہ تم سب جانتی تھی نا، کل رات جب تم میرے روم میں آئی تھی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتانے کی بجائے تم نے میری خراب حالت کا خوب مزہ لیا۔ اس نے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر گمبھیر لہجے میں کہا جس سے اس کی نازک جان ہوا ہوئی تھی، وہ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، میں نے پوچھا تو تھا مگر آپ ہی میرے اشارے کو نہ سمجھ سکے۔ اس نے منہ پھلا کر کہا جس پر وہ اس کو بولتے ہوئے بہت کیوٹ لگی تھی۔ پہلے ہی تم مجھے اپنی ان اداؤں سے بری طرح سے گھائل کر چکی ہو، اب اشاروں پر چلا کر مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں شرارت سے کہا جس پر اس نے خفا نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز ایسا تو مت کہے نا، اس نے اس کی بدامی نظروں میں دیکھتے معصومیت سے کہا۔ کیا نہ کہوں؟ اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا جس پر وہ کسمسائی تھی۔ وہ مرنے کی باتیں نہیں کرے نا آپ اپنی؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ اپنی کمر پر رینگتے اس کے بے باک ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے اس سے بولنا محال ہو گیا۔ وہ بے ربط سے انداز میں بولی جس پر وہ مسکرا دیا۔ نکاح مبارک ہو جانم۔ اس کی حالت پر رحم کھا کر اس نے اس کی کمر میں حائل ہاتھ نکالا اور پھر مسکراتی نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے حصار میں لیے اس نے میرب کے خوبصورت چہرے کو تھام کر اس کی پیشانی کو چوم کر نکاح کی مبارکباد دی اور اس سے پیچھے ہٹ گیا۔
तुम्हारी हालत पर तरस खाकर छोड़ रहा हूँ तुम्हें इस वक्त, वगरना अगर कल रात का हिसाब लूँ तो सारी रात गुजर जाए और तुमसे मेरा हिसाब ख़त्म ही ना हो। बट डोंट वरी, कल रुखसती के बाद मैं जी भरकर कसर निकालूंगा तुमसे। अपना हिसाब चुकता करने में खुद को तैयार करके आना मेरी जान। मेरा हिसाब देने के लिए इसके टमाटर की तरह सुर्ख पड़ते चेहरे को मोहब्बत से देखते इसने बेबाकी से कहा और इसके कमरे से बाहर निकल गया। अगली शब वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ इसके कमरे में इसकी दुल्हन बनी इसके बेड पर विराजमान थी। सुर्ख रंग का अरूसी लहंगा पहने वो आसिम खान को पहली ही नज़र में देखते चारों शाने चट कर गई थी। वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा था और इसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर इससे दूर हट गया। वो इतनी जल्दी इस पर अपनी बेताबियों को निछावर नहीं करना चाहता था कि वो मासूम घबराकर इससे पनाह ही मांगने लग जाए। ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा, इसने साइड ड्रा से पैक शुदा गिफ्ट निकाल कर इसके हाथ में थमाया और इशारे से इसको खोलने का हुक्म दिया। इसने गिफ्ट खोला तो इसमें एक बहुत प्यारा डायमंड का लॉकेट था जिसका डायमंड हार्ट शेप का बड़ा सा सफ़ेद मोती था और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बारीक बारीक सफ़ेद नग लगे हुए थे। बीच में गौर करने पर मालूम होता था कि इन दोनों के नाम का पहला हर्फ इसमें कनिंदा है। इसने लॉकेट को देखकर धीमे लहजे में आसिम खान का शुक्रिया अदा किया और आसिम खान ने इसकी इजाज़त तलब करते हुए इस लॉकेट को इसकी शिफाफ गर्दन की जीनत बनाते हुए इसकी गर्दन को मोहब्बत से चूम लिया और फिर इसके लबों को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर आसिम खान ने इसको अपनी पनाहों में लेते इससे जी भरकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और सारी रात इस पर अपनी शिद्दतों को निछावर करते वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। यूँ इनकी मोहब्बत की कहानी अपनी मुकम्मल तकमील तक पहुंची और वो दोनों अब एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल रहने का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। ख़त्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नावल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नए दिलचस्प नावल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।